ایک اور المناک حادثہ جو کہ سیاحوں کے ساتھ پیش آیا، اور اس بار یہ شاہی باغ کا وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کشتی سے جو سیاح حضرات ہیں وہ کشتی ڈوب گئی، اور اس میں 10 افراد کے ڈوبنے کی اطلاعات ہیں۔ باقی ہم ماندہ معاملہ کیا ہے کہ چل کر آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ سے بس یہی درخواست ہے کہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ ہماری کوشش ہے کہ آنے والے دوست جو کہ ان علاقوں میں آئیں وہ اپنی کیئر کر کے آئیں تاکہ ان حادثات سے بچا جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لتعداد درود و اسلام، بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے سونے تمنمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ دوستو، یہ ہے شاہی باغ جہاں آج بتایا جاتا ہے کہ یہ واقعہ کشتی حادثہ کو الٹنے کا ہوا۔ شاہی باغ کو ہم جس انداز میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر تو پانی بھی سموتھ ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ یہاں پر کشتی چلائی جا سکتی ہے۔ کشتی میں نے دیکھی ہے کہ رافٹ ہے، اور وہ جہاں پر جو کشتیاں چلتی ہیں اس جیسے بھی نہیں ہیں۔ میرا ذہن ابھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ کشتی یہاں سے کہیں چلا رہی ہوں گی۔ یہ لگتا ہے کہ یہ کسی اور پوائنٹ پر شاہی باغ میں کم از کم یہ کشتی نہیں تھی، کیونکہ یہاں پر رافٹ میں نے نہیں دیکھی۔ یہاں پر لکڑی کی بنی ہوئی کشتیاں موجود ہیں جن کے اوپر انجن لگے ہوئے ہیں اور چلاتے ہیں، اور وہ جو کشتی جو ہمیں اس فوٹیج میں دکھائی دے رہی ہے، اس فوٹیج میں اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس فوٹیج میں ہمیں ایک رافٹ دکھائی دیتی ہے جو کہ سائڈوں پہ ہے۔ اب یہ رافٹ ہو سکتا ہے کہ جو بچانے والے ہیں، ریسکیور ہیں، انہوں نے استعمال کی ہو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن فی الحال اگر کشتی الٹی بھی ہے تو یہ اتنے تیز پانی میں کہیں کیسی، اس کے کافی سارے سوالات ہیں۔ لیکن فی الحال تو ہمیں جو اطلاع ملی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 خواتین کی ڈیڈ باڈی کو ریکور کیا گیا اور باقی لاپتہ لوگوں کی تلاش جاری ہے۔ لاپتہ ہونے والوں میں بچے بھی شامل ہیں، اور 2 ڈیڈ باڈیز کو اسلام ویلفیئر فاؤنڈیشن کی ایمبولینس نے روانہ کر دیا ہے۔ کسی حادثے میں ڈوبنے والوں کا تعلق سخاکوٹ ملاکنڈ سے بتایا جاتا ہے۔ لاپتہ ہونے والوں کی تلاش میں اتروڑ پولیس اور مقامی لوگ مصروف عمل ہے۔ اللہ پاک مزید خیر کرے۔ جی ہاں، بالکل ہماری دعائیں تو ان کے ساتھ ہیں، اور جو لوگ وہاں پر ابھی رات کے اس پیر بھی، جب میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ یہ لیٹسٹ اسلام فاؤنڈیشن اتروڑ کی جن سے لیٹسٹ انہوں نے اپڈیٹ شیئر کی ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ وہاں ان سے رابطہ کرنے کی، اگر کوئی بھائی صاحب وہاں جو انہوں نے واٹس ایپ دیا ہوا ہے اس پہ رابطہ کر سکے تو مجھے علم ہو، لیکن ابھی تک مجھے کوئی وہاں سے انفارمیشن نہیں ملی ہے۔ لیکن ابھی اس وقت رات کے اس پیر پہ جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو ابھی تک کافی زیادہ سوشل میڈیا پہ چیزیں چل چکی تھی، تو میں نے کہا دیکھوں کہ اس وقت کیا سچویشن ہے۔ تو آج سے اب سے 1 گھنٹہ پہلے یہ بتایا گیا تھا، لیکن 3 گھنٹے پہلے کی جو اپڈیٹ تھی اس میں 4 لاشیں نکالنے کی بات کی تھی، اور ریسکیو 112 کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ اس امدادی کاموں میں مصروف ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی اس واقعے میں جان باک ہوئے ان کی مغفرت فرمائے، مجھ سمیت آپ سب بھی ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ اب بات کرتے ہیں ڈرون فوٹیجز کی کہ شاہی باغ ہے کیا، اور اس میں کشتی کیسے ڈوب سکتی ہے، اور اس کے ڈرون شاٹ میں نے عثمان صاحب سے منگوائے ہیں۔ یہ پہلے بھی میرے سبسکرائبر ہے، پنڈی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ آج سے کچھ عرصہ قبل گئے تھے، غالباً ستمبر 2024 میں انہوں نے مجھے ویڈیوز بھیجی تھی، تو اس وقت کی سچویشن یہ آپ کو دکھا رہے ہیں، اور میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں اگر کشتی یہاں چل رہی تھی ڈوبی ہے تو آخر وہ گئی کہاں سے، اور یہ تیز پانی جو ہمیں نظر آ رہا ہے آخر کہاں انہوں نے پکڑ پائے، اور کشتی کہاں تھی۔ دیکھیں ہم یہاں اگر اس شاہی باغ کو یہاں سے دور سے دیکھیں تو دور ہمیں پھر چھوٹی پگڈنڈی نما دریا نظر آتا ہے، اور اس دریا کی جانب اگر ہم جائیں تو کشتی آخر کتنی دور گئی تھی اس کے بارے میں تو اب وہاں جو موقع پہ لوگ ہیں وہی بتا سکتے ہیں۔ میں نے انور بھائی سے بھی رابطہ کیا کیونکہ وہ شاہی باغ کے اسپیشلسٹ ہیں، ان سے پوچھیں گے یہ کون سی کشتی تھی، کس جانب سے گئی، اور کیسے اس تیز پانی میں جا کر ڈوب گئی، اور اگر پانی کی کشتی کا کوئی مسئلہ تھا۔ اور بتایا یہ بھی جا رہا ہے، کچھ سورس سے میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب وہ خبر بریک ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کشتی کا جو انجن ہے وہ بند ہو گیا اور جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بنا۔ اب حقیقت کیا تھی یہ تو وہاں پر جو موجود لوگ ہوں گے یا کوئی عینی شاہد ہوگا تو وہی ہمیں بتا پائے گا کہ اصل بات کیا کی ہوئی تھی۔ اصل میں ایک چیز اور بھی ہے کہ جس کے بارے میں اکثر نشاندہی کرتا رہتا ہوں۔ دیکھیں حادثہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے، اس میں ایسی بات نہیں ہے، لیکن کیا ایسے سین میں آپ یہ دیکھیں گے آگے بالکل باریک سا دریا آگے جا رہا ہے، آگے کی طرف پانی جو جا رہا ہے، یہاں پانی گٹھا ہے، لیکن اب یہاں یہ پانی آ رہا ہے یا جا رہا ہے یہ سمت کا مجھے تو نہیں یہاں سے بیٹھ کے علم ہو سکتا، لیکن ایک چیز جو میں دیکھتا ہوں کہ وہ
کہ جو اس میں جو لوگوں کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے، حادثہ تو ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد ایک افراتفری پھیل جاتی ہے۔ اس میں پھر لوگوں کے سوال اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کیا کشتی جو چلا رہے تھے ان کے پاس ایسا کوئی سیفٹی کا سامان تھا، کیا انہوں نے جیکٹیں پہنی ہوئی تھی یا نہیں پہنی ہوئی تھی؟ تو مجھے وہاں پر ان سیاحوں میں جیکٹوں کے پہنے ہوئے کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ شاہی باغ ہے اور یہ اس کے ملکہ دریا ہے۔ اب یہاں سے یہ دریا شامل ہو رہا ہے یا اس دریا میں پانی کیا ہے؟ اور یہاں پر ایک چیز اس کی بھی رکھیں کہ اس پورے ریجن میں اگر دیکھیں تو کمراٹ والی سائڈ پہ گزشتہ رات بارش کے بعد سیلاب بھی آیا تھا، کیا وہاں سے اس پانی آیا؟ اس کی وجہ سے مسئلہ بنا۔ لیکن ابھی تک جو ابھی لیٹسٹ اپڈیٹ بھی ایک اور آئی ہے کہ اس میں اتروڑ کشتی حادثے میں جو ان سے حادثہ تھا وہ تھانہ اتروڑ مقام شاہی باغ دریا میں سیاحوں کی کشتی لڑ گئی ہے، جس میں مسمہ فاطمہ زوجہ بشیر زمین بعمر 35 سال، آسیہ دختر محمد زرین بعمر 20 سال، ساکن شیر گھاٹ باتیان حال اور راولپنڈی موقع پر پہنچ چکے ہیں، جبکہ سیدید ولد محمد زمین ساکن شیر گھاٹ ہٹیاں حال راولپنڈی کو زخمی حالت میں ریکور کر برز لال راجہ سول اسپتال کا لام بھجوایا گیا۔ 3 افراد اویس ولد محمد زمین بعمر 14 سال، نادیہ دختر فیصل 4 سال، عمر ولد فیصل 6 سال، ساکنہ شیر گڑھ ہتھیاں حال راولپنڈی تاحال لاپتہ ہے، جن کی تلاش میں مقامی لوگ اور پولیس مصروف ہے۔ اور یہ ابھی ایک اور اپڈیٹ جو میرے پاس ہے اس میں ان لوگوں کا تعلق جو ہے وہ راولپنڈی سے جڑا جا رہا ہے۔ ابھی تک یہ کافی سارے ریومرز کی خبریں ہیں، جسے میں کہہ سکتا ہوں کبھی کیا کیا جا رہا ہے اور کبھی کیا کہا جا رہا ہے۔ ابھی تک کنفرم مجھے خبر کسی اتھینٹک سورس سے نہیں مل پا رہی ہے، جس میں کوئی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو اتروڑ ہے وہ اگر بتائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ لیکن ابھی تک تو سوشل میڈیا کی مختلف پوسٹ ہیں جن کو میں نے بنیاد بنا کر اب تک کی یہ ویڈیو بنائی ہے، لیکن اصل مقصد تو وہ دکھانا مقصود تھا کہ شاہی باغ کا یہ دریا ہے آگے کہاں تک پھیلا ہوا ہے اور کیسے یہاں پر یہ دیکھیں یہ ایک یو بناتا ہے اور اس یو کے بعد پیچھے سے جو دریا آ رہا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ یہاں اس جگہ پہ کشتی کو کوئی حادثہ ہوا ہوگا، لیکن یہ تو پھر اب کل جیسے انور بھائی ہم سے رابطے میں آتے ہیں تو وہ بتائیں گے کہ کیا سین ہے۔ فی الحال تو ابھی 10 افراد کے ڈوبنے کی اطلاعات یہ کنفرم ہے اور اس میں کچھ جو نام بھی سامنے آ گئے ہیں تو اس کی تھوڑی سی اتھینٹسٹی ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن ادروائز ہمیں کوئی اس طرح کی کوئی کسی بھی سرکاری اینڈ سے ہمیں کوئی خبر نہیں ملی ہے جس کو بنیاد بنا کر ہم آپ کو خبر آپ تک پہنچا سکیں۔ برکت جو اطلاعات موصول ہو رہی تھیں اس حوالے سے جو ہمارا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتانا کہ شاہی باغ دراصل ہے کیا اور یہ حادثہ کس طرح پیش آ سکتا ہے، اس کے ابھی تک کوئی گتھیاں سلجھائی نہیں جا سکی ہیں۔ یہ یہاں سے جو پانی آگے جاتا ہے جو نظر آ رہا ہے اسی پانی میں آگے تیزی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ اس وقت دریا وہ پھیور کیا ہو اور پانی زیادہ آ گیا ہو تو ایسے میں یہ حالات بن رہے ہوں، یا اس کے ملکہ کسی اور علاقے میں کشتی رانی کی جا رہی ہو۔ بہرحال جو بھی ہے یہ سین کل تک پتہ لگ جائے گا۔ فی الحال تک تو ہم اس حادثے کا یہی کہہ سکتے ہیں کہ احتیاط کریں اور اسپیشلی گورنمنٹ چیک رکھے کہ جو لوگ کشتی رانی کرتے ہیں ان کو سیفٹی جیکٹس پہنائے جائیں اور دیگر جو ان کے معیار ہے، جو ان کی چیزیں ہیں جو دیکھنے والی ہوتی ہیں وہ ساری پوری ہوں، ان کے پورے SOPs ہوں، اس کے بعد ہی پھر کسی کو کشتی رانی کی اجازت دی جائے، کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ بس کہیں کوئی فیسلٹیز مل جائیں اور وہ لوگ اویل کر لیں۔ چیک اینڈ بیلنس رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اور اس کو رکھنا چاہیے۔ آج کی ویڈیو اتنی تھی، میں عثمان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ڈرون فوٹیجز انہوں نے دوبارہ مجھے بھیجی اور ہم نے ڈرون فوٹیج کی مدد سے آپ کو دکھایا کہ شاہی باغ کیا ہے، اس کا سین کیا ہے اور کیسے اس میں دریا میں کشتی ڈوب کر آگے جو کشتی ہے اس کے بعد لوگ جو دکھائے جا رہے ہیں جو پانی میں بہہ کر کے ہیں ان کا کیا سین ہے، آگے کس طرح جا رہے ہیں وہ۔ بہرحال جی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ جتنے بھی لوگ اس وقت سیر و تفریح میں کہیں بھی پاکستان کے کسی میں سے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خیر خیریت سے اپنے اپنے گھروں میں واپس لائے اور بحفاظت وہ اپنے گھروں میں پہنچیں، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے، یہ زندگی رہی تو یہ اس طرح کی خوبصورت وادیاں ہم بھی دیکھتے رہیں گے اور آپ بھی دیکھتے رہے، لیکن سب سے پہلے جان ہے تو اپنی جان کی حفاظت کیجیے، احتیاط کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔